بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو یوٹیوب پہ میرا ایک اتفاق ہوا، ایک پروگرام دیکھنے کا، ہم بھی دیکھیں گے۔ منصور علی خان کا یہ پروگرام تھا ہم نیوز پہ، اور یہ بیکن نیشنل کالج ہے لاہور میں، اس میں یہ پروگرام رکھا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی جو ہے وہ شوکت بسرا کر رہے تھے، اور پی ایم ایل این کی نمائندگی کوئی شاید کوئی مریم اس طرح کا کوئی نام تھا، وہ کوئی خاتون کر رہی تھی، ایم پی اے تھی شاید وہ۔ بہرحال تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے بڑی حیرانگی ہوئی یہ پروگرام دیکھ کے کہ تحریک انصاف کو ایک چیز کی جو ہے وہ ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہی کہ آپ ایک حد تک تو اوپر جاتے ہیں، اس کے بعد آپ کو اپنی چیزیں برقرار رکھنے کے لیے آپ کو کارکردگی دکھانی ہوتی ہے، آپ کو چیزیں بتانی ہوتی ہیں، اور آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے دوسرے پہ الزام لگانا نہیں بلکہ اپنی دلیل کے ساتھ بات کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اس پورے پروگرام میں نے یہ دیکھا کہ نوجوان نے اکثریت نوجوان نے پی ٹی آئی کے جوابات کو نیگیٹو قرار دیا اور ان کی کارکردگی پہ سوالات اٹھائے۔ یہ بہت تیزی سے شفٹ چینج ہو رہی ہے، یہ کوئی پلانٹڈ پروگرام نہیں تھا۔ اس طرح کے اوپن سیشنز ہوتے ہیں جس میں اسٹوڈنٹس کو یا جو بھی آپ کے سامعین ہوتے ہیں، جو آپ کے آڈینس ہوتی ہیں، اس کو پورا اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ اسی طرح کے اوپن فورم سے جو ہے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کی سوچ اب کس طریقے سے ہے۔ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جو ٹرینڈ چلتا ہے، جو کہ بنایا جاتا ہے ٹرینڈ، وہ مخصوص لوگ جو اس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اصل دنیا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ بالکل ٹرینڈ سے جو ہے آپ کی ذہن سازی ہوتی ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، لیکن اب اس چیز کا بہت تیزی سے چینج ہو رہا ہے۔ شوکت بسرا کے جتنے بھی لوگوں نے سوال کرے کہ بھائی آپ اپنی کارکردگی بتائیں، آپ نے کے پی کے میں ادھر سے کیا کیا، آپ کی 3.5 سال جو ہے پنجاب میں بھی حکومت رہی، اس کے جواب میں وہ پی ایم ایل این پہ اور پیپلز پارٹی پہ تنقید کرتے ہیں۔ مطلب ان سے سوال کیا جاتا ہے آپ بتائیں کے پی کے میں کیا کیا، تو وہ کہتے ہیں مریم نواز تو یہ فارم 45 والے ہیں، یہ لوگ یہ تو خود چور ہیں، یہ تو خود ڈاکو ہیں۔ تو یہ ہر بات میں انہوں نے کرا۔ میں آپ کو لنک سینڈ کر رہا ہوں، اس کے اندر کمنٹس میں آپ نے ڈسکرپشن میں آپ وہ لنک دیکھیے گا۔ مجھے بڑا افسوس ہوا کہ جب بھی ان سے پوچھا جا رہا کارکردگی کے بارے میں، ایک تو وہ دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، دوسری بات وہی کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم اتنے ہی برے ہیں تو لوگ نے ہمیں ووٹ کیوں دیتے ہیں۔ یہ وہی بات ہے جو آج سے 15 سال پہلے پیپلز پارٹی کا ہر نمائندہ جو ہے وہ یہ کرتا تھا کہ جب بھی ان پہ کرپشن کی بات کی جاتی تھی، یہ کہا جاتا تھا کہ سندھ کے حالات دیکھیں آپ نے، سندھ کا کیا بیڑا غرق کر دیا ہے، تو اس پہ وہ کہتے تھے عوام نے تو ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، آپ کون ہوتے ہیں ہم سے سوال کرنے والے ہیں، ہم جواب دیں ہیں عوام کو۔ یعنی میڈیا پر کبھی بھی ان کے اوپر کوئی بھی اس طرح کی بات کرتا تھا تو اس کا سب نے ایک لائن رٹی ہوئی تھی کہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا، تو ہم جو چاہے کریں، ہم سے آپ کوئی کچھ نہیں پوچھ سکتے، ہم کرپشن ہمارا فرض ہے، کرپشن ہمارا حق ہے، کیونکہ عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا ہے۔ یہی سیم جو ہے لائن جو ہے پی ٹی آئی نے لے لی ہے۔ شوکت بسرا جو کہ خود پیپلز پارٹی کی جو ہے انہوں نے اپنی سیاست شروع کری، اب وہ تحریک انصاف کی 2018 سے آخر سے 2019 سمجھ لیں، 2019 سے جو ہے وہ جب حکومت بنی تو تب سے وہ ان کی پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ ایک ہوتا سافٹ اسپوکن کہ آپ کو دلیل سے جواب دینا ہوتا ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف میں ایسے لوگوں کی جگہ بہت کم ہے۔ ترقی وہی کرتا ہے جس کو بہت اچھی گالی دینی آتی ہو، بہت اچھے دوسرے کو ذلیل کرنا آتا ہو۔ اس کی مثال آپ دیکھ لیں، آپ شہباز گل جیسے بد تہذیب اور بد اخلاق لوگ، ان کو عہدوں سے نوازا گیا۔ شوکت بسرا بد تہذیب، بی اے پاس ہیں یہ، اور ان کا جو سامنے جو ان کے اپوننٹ بیٹھی ہوئی تھی وہ ان کے پاس ایک بہترین ماسٹرز کی ڈگری تھی ان کے پاس۔ وہ جب بھی ان سے کوئی بات کی جا رہی تو وہ بہت طریقے سے اپنی کارکردگی بتا رہی ہیں کہ ہم پی ایم ایل این کی حکومت جو ہے وہ یہ کام کر رہی ہے، وہ یہ کام کر رہی ہے، ہم ان پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ ان سے جب بات کی جاتی، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، انہوں نے یہ کر دیا۔ اور نوجوان جب بھی کوئی سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ لوگ کیوں نہیں کر رہے، تو بول رہے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں تو اگر ہم اتنے برے ہوتے تو عوام ہمیں ووٹ کیوں دیتی، ہم نے تو ہمیں ووٹ دیا۔ اور یہ بات حقیقت ہے، میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی یہ بات کہی تھی۔ ملک کے اندر جب یہ الیکشن کا ٹائم آتا ہے تو یہ عوام اندھی گھنگی بہری ہو جاتی ہے، کبھی بھی کارکردگی کے نام پہ ووٹ نہیں دیتی ہے، یہ جذبات کے نام پہ ووٹ دیتی ہے، یہ مظلومیت کے نام پہ ووٹ دیتی ہے، یہ
پرکشش نعروں کے اوپر وہ دیتی ہے، نہ ہی کبھی کسی کا منشور پڑھتے ہیں کہ آج اس کے پاس ہماری 5 سال کے لیے 10 سال کے لیے کیا پلاننگ ہے۔ اگر یہ حکومت میں ہم ان کو موقع دیتے ہیں تو یہ ہمیں آگے 5 سال 10 سال میں کیا ڈیلیور کریں گے، یہ ان کے پاس کیا کیا پروجیکٹس ہیں بہتری کے لیے، ہمارے علاقے کے لیے، ہمارے ملک کے لیے، ہمارے صوبے کے لیے۔ کچھ نہیں، صرف یہ کہ یہ ہمارا پسندیدہ ہے، یہ گدھے کو بھی، یہ کھمبے کو بھی ٹکٹ دے گا تو ہم تو اس کو ووٹ دیں گے آنکھیں بند کر کے۔ اور پھر جب ان کے اوپر جب یہ اس طرح کی چیزیں آتی ہیں، صحت کا نظام جب کولیپس کرتا ہے، تعلیم کا نظام کولیپس کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا نظام کولیپس کرتا ہے، تو یہ حکومت کو گالیاں بکنے میں فیس بک پہ آ جاتے ہیں اور رونا روتے ہیں کہ پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، پاکستان میں ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن کبھی یہ نہیں بتاتے کہ ووٹ دیتے وقت ہم اندھے گنگے بہرے کیوں ہو جاتے ہیں۔ کیا ایسی اس دن ہم کے اوپر ایک پردہ آ جاتا ہے، ان کے دلوں کے اوپر ایک وہ ٹپا لگ جاتا ہے کہ یہ جا کے جو ہیں اپنے من پسندیدہ گدھوں اور کمبوں کو جا کے اسٹیم کر کے آ جاتے ہیں۔ تو یہ پروگرام آپ دیکھیے گا اور ماتم کیجیے گا کہ کن کن کیا کیا سرکس لگا ہوا سیاست کے نام پہ، کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ ایک انٹرٹینمنٹ حاصل کرتے رہیں۔ باقی ان کے پاس کوئی سیاسی پلان نہیں ہے، کوئی آپ کی فلاح و بہبود کے لیے وہ نہیں ہے، ایک دوسرے کو گالیاں بکنی ہے، بس ختم بات۔ ووٹ، پاکستان زندہ باد۔